الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات تجھے، قید و غم حسین
منانے والوں کو مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکرے ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ سجدے تو سب نے کیے، سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے اے حسین۔ تو وہ سجدے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یا رب سلم سلام دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ اور بروز اتوار اور ہجری کی تاریخ 1443 ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کا، اور آج کل اس دور کے اندر بڑی عظمت، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی تعظیم اور عزت کے ساتھ یہ محرم الحرام والا مہینہ منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے لیے اللہ کے قرآن نے کہا شہر الحرام، حرمت والے مہینوں میں سے اس مہینے کا شمار ہوتا ہے۔ اور حرمت والے مہینے کے علاوہ محرم الحرام یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر شہادتیں ہی شہادتیں ہیں۔ کوئی سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اسلامی مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ جو ہم گزار آئے ہیں، اس کے اندر بھی خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین کی شہادت واقع دن ہے، جس کی تاریخ ہے 18 ذوالحجہ۔ ذوالحجہ والا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، جس کے اندر قتال، لڑائی جھگڑا کرنا ناجائز ہے۔ اور محرم الحرام والا مہینہ بھی، یہ بھی حرمت والا مہینہ، لیکن بے ایمان لوگوں نے، غیر مسلم لوگوں نے ان مہینوں کی بھی قدر نہ کی، بلکہ ان مہینوں کے اندر بھی مسلمانوں کو شہادت ملی ہے۔
محرم الحرام کی پہلی تاریخ یکم محرم کو ہمارے خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا دن ہے، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہمارے تمہارے امام حضرت سیدنا نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت کا دن ہے۔ تو گویا کہ اس مہینے کے اندر شہادتوں کا بہت بڑا سلسلہ ہے۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس کے ورق گردانی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت جو آج سے 1400 سال پہلے جو مسلمان لوگ تھے، مومن لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ظلمانہ طریقہ استعمال کیا اور کس طرح ان کی شہادتیں ہوئی۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت انشاءاللہ درس کے اندر بیان کریں گے۔ اس سے پہلے اپنا جو ہفتہ وار درس ہوتا ہے اس میں سے قرآن مجید میں سے چند آیات اس کی بھی ترجمہ تشریح پڑھ لیں، تاکہ یہ سلسلہ ہمارا یوں ہی قائم دائم رہے، اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے کہ ہمارا یہ درس قرآن سورۃ الناس آخری پارے کی سین تک ختم ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو جو خطبے کے اندر آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اللہ کریم نے ان آیات کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمایا ہے، اور چونکہ یہ سورت آل عمران ہے، عمران کی آل کے پر یہود و نصارہ اہل کتاب لوگوں پر نازل، اور میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کا مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ 2 آیات پچھلے درس کے اندر پڑھ دی ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی دین کے لیے اسلم ہم فرما بردار ہوئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ جس وقت اللہ کی تخلیق کو دیکھا، ہم نے اللہ کی توحید اور قدرت کے نمونے کو، کرشمے کو دیکھا، تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق پر ایمان لے آئے۔ ہم نے اپنے آپ کو مطیع کر دیا، فرما بردار کر دیا، طوعا وکرہا۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوشی سے ان کو توحید کی دعوت دی جائے تو خوشی سے قبول کر لیا کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو زنجیروں کے اندر قید کر کے، جیلوں کے اندر قید کر کے، ان پر سختی کر کے ان کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے، تب وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اسی کے لیے اسلم فرما برداری کی جو آسمانوں کے اندر ہے، جو زمینوں کے اندر ہے، طوعاً خوشی سے، وَكَرْهًا ناخوشی سے، لاچاری سے، بے چینی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں اس ہی کی طرف یرجعون، وہ لٹائے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہوں گے، پھر جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو رجوع کرنے والا منیب لوگ، جو اللہ کے طرف مطیع ہونے والے، فرما بردار ہونے والے لوگ ہیں، ان کا معاملہ تو نہایت ہی آسان ہوگا، اور جن لوگ اللہ کریم فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس وقت جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، گلوں میں توق ہوگا اور پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہوں گی، جکڑے ہوئے آ رہے ہوں گے جنت کے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا جس نے مطیع کیا اپنے آپ کو، فرما برداری کی، اس نے اسلام قبول کیا، کیونکہ اسلام دین ایسا دین ہے، تمام دینوں سے افضل دین اسلام کا دین ہے، اور اس اسلام والے دین کی تمام انبیاء علیہ السلام نے گواہی دی ہے، تصدیق کی ہے۔ پچھلی آیات گزشتہ درس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ تمام انبیاء آخری دین جو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا، دین اسلام، اس دین کو مانتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں اور پھر اس کا پرچار بھی کرتے ہیں۔ تورات شریف کے اندر بھی میرے پاک پیغمبر کے دین اسلام کا ذکر ہے، انجیل شریف کے اندر، زبور کے اندر، دوسرے صحائف کے اندر جو آسمان سے نازل کیے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سب کے اندر آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے اور اس دین اسلام کا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمنا باللہ، فرما دیجئے، کہہ دیجئے کائنات والوں کو، آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لیا، وما انزل علینا، اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہم نے اس کو بھی مان لیا، وما انزل علی ابراہیم، تفسیر ابن عباس کے اندر لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما انزل علینا سے مراد
آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئے ہیں، چاہے وہ تورات شریف ہے یا انجیل شریف ہے یا زبور شریف ہے، جو بھی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم نے ان کتابوں کو مان لیا ہے، جو کچھ بھی اللہ کریم نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جو کچھ بھی انزل علی ابراہیم خلیل اللہ پر جو نازل کیا گیا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اس پر بھی ہم ایمان لے آتے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اللہ کریم نے ان پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا ان پر جو شریعت جو دین نازل کیا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ والاسباط، تفسیر ابن عباس کے اندر لکھا والاسباط، بنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے 12 بیٹے، ان کا تذکرہ ہے، ان کو اسباط کہتے ہیں۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اللہ کریم نے فرمایا ما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی یعقوب علیہ السلام کے اسباط میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں، لیکن ان کا ذکر علیحدہ اس لیے کیا۔ شیخ القرآن اللہ کریم کروڑوں رحمتیں ان پر کرے، مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ کریم نے علیحدہ اس لیے کیا ہے وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، کہ جو کچھ بھی اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو علیحدہ کتاب دی تورات شریف والی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانی کتاب علیحدہ دی انجیل شریف والی، لہذا اللہ کریم نے ان 2 پیغمبروں کا علیحدہ اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے خطاب ہے، ان کے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے، اس لیے اللہ کریم نے ان 2 پیغمبروں کا علیحدہ ذکر فرما دیا اور یہ بھی کہا ما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے ہم اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اللہ اکبر، چند پیغمبروں کے نام لینے کے بعد ان پر جو شریعت نازل ہوئی، جو کتاب بھی نازل ہوئی، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے پھر مطلق سارے پیغمبروں کا نام لے لیا۔ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف سے جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جن کے سروں پر تاج نبوت پھیرایا گیا، جن کو دنیا کے اندر نبوت دے کر مبعوث فرمایا گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر فرما دیجئے ہم سب نبیوں کو ماننے والے ہیں، کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر فرما دیجئے اپنی مقدس اور پیاری زبان کے ساتھ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی
کسی پیغمبر کسی رسول کے درمیان، ان میں سے کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، جدائی نہیں ڈالتے، ہم ساروں کو ایک ہی شان اور مرتبے کے لحاظ سے سمجھتے ہیں۔ باقی فضیلتیں تو اپنی جگہ، اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، تیسرا پارہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر رسولوں کو، وہ سے ہٹ کے ہم کسی پیغمبر کو علیحدہ نہیں سمجھتے، جدا نہیں کرتے اپنے سے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم ہی اس کے لیے فرما بردار ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، اسی کے پابند ہیں، اسی کے حکم کو بجا لانے والے ہیں، اسی کا نام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی کے ہم تابع دار ہیں، اسی کے